خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اجمل الاجملین اکمل الاکملین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وآل محبتہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام احباب اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے حبیب کی بارگاہ میں جذبہ مودت سے سرشار ہو کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. خوش نصیبیاں اپنے دامن میں لے کر جائیں. بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا صاحب قاب قوسین. اللہ کی حمد اور اس کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں عجز اور انکساری کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اور مختصر وقت میں اپنی معروضات آپ احباب کے سماعتوں کی نظر کرنے سے قبل اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ لم یزل ذات اس ببرکت محفل کے طفیل پوری امت مسلمہ کی دین اور دنیا اور آخرت کی خیر فرما. اللہ کریم سب کا دامن خوشیوں سے بھر دے. مظلوم مسلمانوں کی داد رسی فرمائے. اسلام کو غالب فرما دے. اللہ کافروں کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما کر میرے حبیب کی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں. میرے بھائی جناب مجاہد صاحب نے رسم عقیقہ کے سلسلے میں یہ محفل منعقد فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی اور ان کے بال بچوں کی خیر فرمائے اور ان کے لیے وہ نفع بخش رکھے. جناب محترم مکرم ہمارے بزرگ جناب بلال صاحب، آپ اس وقت اس محفل کی سرپرستی فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کا بھی سایہ عاطفت اپنی اولاد پہ قائم دائم فرمائے اور سب کی خیر ہو. جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں، ثنا خان ہیں، مشا خان ہیں، سب کے سب اللہ ہم سب کو بعمل محبوب کی اتباع میں کامل زندگی نصیب فرمائے. انتہائی خوبصورت انداز میں نوجوانوں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لو لگانے والی باتیں کی ہیں. آپ کو کلام سنائے ہیں سرائکی میں، اردو میں. ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ مالک ان کا دل بھی عشق محبوب سے معمور کر دے اور سب کو نیک صالح انسان بنائے اور نیک اعمال پر اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے. میں نے بھی آپ کے سامنے ایک نعت شریف کا شرف حاصل کرنا ہے.
اور اس کے بعد جتنا میرے دیے گئے وقت میں گنجائش ہے، وہ زیادہ ٹائم پیریڈ نہیں ہے، کیونکہ مجھے احساس ہے قدر کچھ ٹھنڈک بڑی ہوئی ہے، تو بارکیف اللہ آپ کو اس آزمائش پہ بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور یقیناً یہ عشاء کی نماز کے بعد غالباً 2 گھنٹے گزر گئے ہیں محفل کو، تو مزید چونکہ شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ نماز بھی اتنی دیر تک پڑھو جتنی دیر آپ کے ہوش و حواس سلامت ہیں۔ جب ٹانگیں تھکنے لگ جائیں، اعضاء ڈھیلے پڑنے لگ جائیں، تو شریعت بھی کہتی ہے پھر اپنی نمازوں کو مختصر کیا کرو۔ تو دوستان محترم، یہ محفل تو مستحبات پر ہیں جس کے کرنے پر اللہ کی طرف سے یقیناً اجر عظیم ملتا ہے، اور یہ محفلیں منعقد کرنے کا مقصد بھی اللہ کی خوشنودی پانا اور اس کی منشا کو پوری کرنے کی کوشش کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک بار حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے، میں آپ کے سامنے اپنی حاضری پیش کرتا ہوں۔ شہر مدینہ کی یاد آئی، وہ بھی اتنی رات گئے، شہر مدینہ کی یاد آئی، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نے دل میں انگڑائی، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نے زلف نبی کو یاد کیا تو ایسا لگا، نیند سے اٹھ گئے زلف نبی کو یاد کیا تو ایسا لگا، جیسے گھٹا خوشبو میں نہائی، وہ بھی اتنی رات گئے۔ تو سمجھ آ رہی ہے یہ باتیں؟ ہاں، جیسے گھٹا خوشبو میں نہائی، وہ بھی اتنی رات گئے۔ اب بندہ سویا ہوا ہے، خواب میں مدینے پہنچ گیا، اللہ کرے ایسا ہی کرم عائشہ بھی ہو جائے۔ یقین کریں جیسے وہاں جا کر انسان لطف لیتا ہے نا مدینہ طیبہ میں، خواب میں مدینہ نظر آ جائے وہی لطف لے رہا ہوتا ہے، ویسا لطف مل رہا ہوتا ہے، اور اٹھنے کے بعد سب کو ایسے حال بتاتا ہے جیسے وہاں سے ہو کے آ رہا ہو۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پیار سے کہنے سب سبحان اللہ نا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں سویا ہوا تھا، میری روح وہاں پہنچی ہوئی تھی، اس روح سلطانی نے آقا کے گنبد پہ حاضری دی، محبوب کی بارگاہ میں مواجہہ شریف کے سامنے خواب میں ہی رہ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، کسی نے آ کر مجھے ہاتھ لگایا، اٹھ۔ اب شاعر کیا کہتا ہے؟ ارے خلد میں جانا وہ خواب سہانا، قرب مدینہ ٹوٹ گیا، خلد میں جانا خواب
ٹوٹ گیا، کس نے مجھے آواز لگائی، وہ بھی اتنی رات گئے، کس نے مجھے آواز لگائی، وہ بھی اتنی رات گئے، اور رحمت عالم کے روزے کا حسن تصور کیا کہنا۔ ارے بھائی یقین کرے آنکھوں سے دیکھا ہے، جو بندے یہاں پہ ہر محفل میں دعائیں کراتے تھے کہ مولا ہمیں بھی توفیق بخش کہ ہم تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری دیں، وہاں پہ پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد بھی دیکھا وہ روئے جا رہے ہیں۔ اور بھائی پاکستان میں تو تم روتے ہی تھے کہ آقا کی بارگاہ میں پہنچے، اب تو وہاں پہنچ گئے، اب رونا کاہے کو؟ تو اس نے کہہ دیا جب خوشیاں حد کا راز کر جائیں تو پھر بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ خوشیاں حد جب کراس کرتی ہیں تو آنسو نکل ہی آتے ہیں۔ جن کے لیے تڑپتا تھا، ارے میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینہ چلا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے یہاں پہ اب وہ جو آنکھیں دیکھ کر آئی ہیں، یہاں پہ بیٹھ کر تصور میں ڈوبنے والا، اب بھی اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ غور سے دیکھے تو وہ اب بھی رو رہی ہیں، برس رہی ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ رحمت عالم کے روزے کا حسن تصور کیا کہنا، مہک اٹھا زخم میں تنہائی، وہ بھی اتنی رات گئے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، شاعر کہتا ہے کیوں نہ ہوا رقص کرے، کیوں نہ کرم کی بارش ہو، کیوں نہ ہوا رقص کرے، کیوں نہ کرم کی بارش ہو، نعت پڑھے ان کا شہدائی، وہ بھی اتنی رات گئے، اور درد دل ایمان کی خاطر ذکر شہ کو نین کرو، درد دل ایمان کی خاطر ذکر شہ کو نین کرو، چلنے لگی غم کی پروائیں، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نے لی دل میں انگڑائی، وہ بھی اتنی رات گئے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، سب پڑھیے صلو علیہ وآلہ۔ دو چار باتیں میں نے ابتدا میں عقیقہ کے متعلق کرنی ہے، کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نے باقی رسومات تو اپنی زندگی میں ڈالنا، جو سنت تھا وہ چھوڑ چھوڑ۔
اب اس بات پہ جتنے بھی ناراض ہیں اللہ ان کو مجھ پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا اور ان کی غلامی کا تاج اپنے سر پہ سجایا۔ اب میں نے ساری زندگی یہ معاہدہ کر رکھا ہے اپنے رب سے، مولا جیسے تیرا حبیب چاہے گا میں ویسے زندگی گزاروں گا۔ جب معاہدہ ہو گیا تو اب یہ دیگر معاملات ہمارے اندر بہت زیادہ آ جائیں اور سنتیں ہم سے دور چلی جائیں، تو یہ معاہدے کے خلاف اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار کے ساتھ والہانہ عقیدت کے ساتھ ساتھ حضور کی اتباع بھی نصیب فرمائے۔ عقیقہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، اس کا تھوڑا سادہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہ آفات کے گروی ہوتا ہے، گروی، لہذا اپنے بچے کی طرف سے جانور ذبح کرو، اس سے وہ آفات سے باہر نکل آتا ہے اور وہ بچہ اپنے والدین کے لیے نفع رساں ہو جاتا ہے۔ ہم عقیقہ تو شاید بہت کم کرتے ہوں گے، لیکن رسم سٹھی ضرور کرتے ہیں۔ رسم بول رہے ہیں یار، اگر آپ کو یہی ڈھیلا ڈھالا بولنا پڑا تو میرا سننا بھی آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے، وہ 2-3 بج جائیں گے پھر رات کو یہ مسئلہ سمجھاتے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات 30 منٹ میں طے ہو جائے ساری کے ساری۔ عرض یہ سٹھی کا لفظ بھی ہم نے جو استعمال کیا یہ بھی لفظ ہی غلط بولنا شروع کر دیا ہے، لفظ ہی سٹھی نہیں تھا۔ سٹھی بھی کوئی کرتا ہے تو 60 دن کے بعد ہونی چاہیے تھی، کون سا تیسرے دن ہوتی ہے؟ ایک عرصہ ہم اس علاقے میں بھی جب یہ ہندو اور مسلم ایک ہی علاقے میں رہا کرتے تو ہماری جو رسمیں ان کے ساتھ کافی حد تک جوڑ کر گئی ہیں۔ اصل میں یہ لفظ سٹھی نہیں تھا، یہ لفظ تھا ستی، سین تے چھوٹی ہے، ستی یعنی 7واں دن کرنا ہے۔ وہ ستی کو جیسے ہم نے سمجھا ویسے زمانے میں بولنا شروع کر دیا، اب ہم بچے کی سٹھی کر رہے ہیں، تیسرے دن کر رہے ہیں اور سٹھی کر رہے ہیں۔ وہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جناب وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اس کا 40واں کر رہا ہوں 10 دن کے بعد، تو اب 40واں نہ تو 10واں کہہ دو، 20 دن ہوئے ہیں تو 20واں کہہ دو، 30 دن ہوئے 30واں کہہ دو، 40 دن کو فگر پورا کرتے ہیں تو اب 40واں بولو۔ جب پیسے گننے پہ آ جائیں تو کبھی نہیں کہتے کہ 20 یہ ہو گیا 40، لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے تو اس میں ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو یہ لفظ ستی تھا، ستی، سین تے چھوٹی ہے، اور اس کا شریعت میں بات کیا تھی اصل کہ 7ویں دن میں بچے کا عقیقہ کرنا، اس کے سر کے بال منڈوانا اور اس کے مطابق چاندی اٹھا کر غربا فقراء جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو صدقہ دینا، یہ بچے کی طرف سے ہوتا ہے، اور جانور ذبح کر کے جیسے آپ چاہیں گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی پیدائش کا عقیقہ حضرت ابو طالب نے بھی کیا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد میرے پاک محبوب علیہ السلام نے خود اپنا عقیقہ خود بھی کیا سرکار نے، تو سرکار کا عقیقہ کرنا، اپنا عقیقہ کرنا یہ سنت ہو گیا۔ اب جو بندہ کرنا چاہے وہ سرکار کی سنت پہ عمل کر رہا ہوگا۔ حضور نے حضرت امام حسن و امام حسین پاک کا خود عقیقہ فرمایا، بچوں پر 2 مینڈھے سرکار نے ذبح فرمائے اور امت کو تعلیم دی کہ آپ کے پاس بھی اگر یہ بچے پیدا ہو جائے تو 2 بکرے ذبح کر لو، اگر بچی پیدا ہو جائے تو 1 بکرا ذبح کر لو، 2 بکروں کی گنجائش نہیں ہے تو 1 بکرا ذبح کر لو، چاہے لڑکے کے لیے کیوں نہ ہو، جتنی استطاعت ہے آپ کے پاس گنجائش ہے آپ کر سکتے ہیں۔ عقیقہ فرض بھی نہیں کہہ رہا، واجب بھی نہیں کہہ رہا، سنت ہے، مستحب عمل ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس طرح برائی کا برا اثر ہوتا ہے اچھائی کا اثر بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ دوسری رسم جو ہمارے اندر ہے وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کھیر گھٹی۔ کیا؟ کھیر گھٹی۔
اب اس بچے سے پوچھیں جس کو دودھ پلانے کے لیے لے کر آتے ہیں اور ہر بندہ اٹھا کر چمچی اس کے منہ میں دے رہا ہوتا ہے، فوراً اس کے بعد اس بیچارے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا ہے کہ 60 بندوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور بچے کے منہ میں دودھ ڈالا، اور اگلی بات کہتے ہیں نہیں جی ہم چمچی سے نہیں پلاتے، ہم کیا کرتے رہتے ہیں، ہم تو صرف انگلی دودھ میں ڈبو کر صرف اس کے لب پہ لگا لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ سنت ہے؟ سنیے، کھیر گھٹی کا لفظ جو ہمارے زمانے میں شائع ہے، رائج ہے، اصل ہماری شریعت کی ٹرم میں اس کو کہتے ہیں تخنیق، جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کی، اپنی زبان مبارک حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو چٹوائی، انہوں نے آپ کی زبان مبارک چوسی، زبان مبارک بول دیجئے یار، چوسی۔ امام حسن پاک نے اپنے نانا جان کی زبان کو چوسا، امام حسین پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسا، اور اسی طرح اصحاب رسول کو جب بھی بچے پیدا ہوتے تھے وہ حضور کی بارگاہ میں لے جایا کرتے تھے، آقا اس کی تخنیق تو کرا دے۔ اصل کھیر گھٹی نہیں تھا، صرف گھٹی تھا، صرف گھٹی، دودھ تو اس نے ماں کا ہی پینا تھا نا جی، تو گھٹی میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اصلاً سنت یہ ہے کہ آپ بچے کو اٹھائیں، جب وہ غسل کر لے، پہلا غسل اس نے کر لیا، اس کو اٹھائیں، خاندان کا کوئی بھی صالح شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یا کسی کا کوئی شیخ پیر و مرشد، کوئی سید زادہ وہاں پہ موجود ہو، اس کے پاس لے جائیں اور ان کو کہیں حضور اس کو گھٹی پلا دیں۔ اب بندہ یہ کہتا ہے وہ اپنی زبان میرے بیٹے کی زبان پر دے گا، وہ اس کی لعاب چاٹے گا، یہ تو مجھے بڑی خار آتی ہے اس سے۔ تو بھائی سنیں، اتنا تو کم از کر لیں، وہ گھٹی دینے والا بندہ تھوڑی سی شہد کو، یہ تھوڑا سا کھجور کا ٹکڑا اٹھائے، اس کو اپنی زبان پہ لگائے، اس بچے کے تالو پہ لگا دے تاکہ اس کی مٹھاس بچے کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ ہے طریقہ کار۔ تو کیوں کرتے ہیں ایسا کام؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے ابھی باتیں؟ کیوں کرتے ہیں ایسا کام؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ گھٹی کا بچے کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے، جیسا گھٹی دینے والا شخص ہوتا ہے ویسا اس کی بچے کی زندگی میں اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اب گھٹی دینے والے ہو گئے 70 بندے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ گھٹی دینے والے 70 بندے ہو گئے تو بچہ 70 ہی کی مانے گا نا جی، ایک ایک تھوڑی مانے گا، کسی کی بھی شاید نہ مانے۔ اور ہر بندہ جس نے بیڑا رکھا ہوا ہے وہ بھی گھٹی دے رہا تھا، جس نے ماں باپ کو گالیاں دینا اپنا شعار بنایا ہوا ہے وہ بھی گھٹی دے رہا ہے، جس نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا وہ بھی گھٹی دے رہا ہے، اور جس کو محبوب کی محفلیں دل پر بوجھ لگتی ہے وہ بھی گھٹی دے رہا ہے، جس نے ساری زندگی اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت تک نہیں کی وہ بھی گھٹی دینے لگا ہے۔ ارے ایسا شخص بچے کو گھٹی دینے پہ لگ جائے تو مجھے یہ بتاؤ اس کی زندگی پہ اثر کیا پڑے گا؟ یہ باتیں ہمیں چبھتی ضرور ہیں کیونکہ کڑوے گھونٹ ہیں۔ ستی چھوڑ دی، وہ جو رسم عقیقہ تھا اصلاً 7 دن کا، اس کو سٹی کا نام دیا اور باقی سارے کام کر دیے، وہ بچہ وہیں پہ رہ گیا۔ خاندان کے کسی نیک صالح مرد سے گھٹی پلانا تھا، لیکن میں نے تو دیکھا کہ کسی خان گودے کوئی بلا لو جس نے کرپشن کے پیسوں سے 7 حج کیے ہوئے، اور جس نے ساری زندگی لوگوں کا پیسہ لوٹا ہو وہ آ جائے اور سٹیج پر بیٹھے میرا بچہ اسی کے ہاتھ سے گھٹی پیے تاکہ پتہ چلے سردار اس کو گھٹی لگا رہا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ بچہ بھی ویسے ہی اثر اپنے اندر رکھتا ہے۔ نہیں، خدا رہا بچوں کو گھٹی کے اندر کوئی نیک چیزیں دے دیا کریں۔ اب بال اتروائے، اس کا کچھ پتہ نہیں کہ اس کے چاندی کسی کو صدقہ دینی بھی تھی کہ نہیں دینی تھی، بکرا ذبح نہیں ہوا، باقی ساری رسومات ہو رہی ہیں، سالگرہ تک بھی ہو رہی ہے، سب چیز ہو رہی ہے۔ بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ خوشیاں نہ مناؤ، لیکن اصل جو رسم اسلام نے خوشی کی دی ہے یہ عقیقہ خوشی ہے۔ یہ عقیقہ کریں گے لوگ بولیں گے کہ کیا ہوا، جانور کیوں ذبح کر رہے ہو؟ اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، مجھے بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی ہے، یہ میں کہوں گا، اور یہ تحدیث نعمت ہے، نعمت کا چرچا ہے، اور اللہ کی منشا کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستان محترم، تو اللہ نے جو نعمت اپنے حبیب کے صدقے میں دی ہے تو انہی کے ہی راستے پر چل کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، اور اس لحاظ سے میرا کچھ ٹائم بھی گزر گیا۔
اب باتیں جو کروں گا کہ جن کے صدقے اللہ یہ نعمتیں دیتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ حضور ناراض تو نہیں ہے، یہ باتیں میں نے کر لی، اللہ کے حبیب کا پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ آپ کو بھی اجر دے، مجھے بھی اجر عطا فرمائے۔ جس کے صدقے میں نعمتیں ملتی ہیں اس کی بات نہ کرو۔ دیکھیں بھائی، اللہ کے سارے پیغمبروں کی عزت کو سلام، اللہ نے سب کو بلند مرتبہ عطا فرمایا، اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے بعض مقامات پر اپنے انبیاء کی شان کا اظہار کیا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جس پیغمبر کو بھی اللہ نے کوئی شان عطا فرمائی ہے نا، اس کا ذکر ایک ہی بار ہوا، اور اس کو جو ایک بار اعزاز مل گیا بس وہ ایک بار ہی تھا۔ مثلا سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو اعزاز کا اعلان قرآن میں کیا وہ یہ تھا کہ سب کو کہا اسجدوا لآدم، آدم کو بولے یار، آدم کو سجدہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہے تو اعزاز یہ تھا کہ اس پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مولا کریم کافروں کا ایک گھر بھی زمین پر باقی نہ رکھنا۔ اللہ نے وہ ایک بات مان لی، سارے کافر زمین پہ ختم کر دیے، اور جتنے تھوڑے سے بچے تھے اس کی کشتی پر سوار ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس پیغمبر کی ایک بات عظیم مانی اور سب کافروں کو مٹا ڈالا، لیکن ایک ہی بار ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بھی بات ہوئی تو کوہ طور پر جلووں کی بات ہوئی تو ایک ہی بار جلوہ دکھایا، اس کے بعد پھر بول دیجئے پھر نہیں دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کر دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں مادرزاد اندھوں کو شفا بخشتا ہوں، کوڑ کے مریضوں کو صحت مند کرتا ہوں، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں ہی ہوں جو اس مٹی کی مورت میں پھونک مارتا ہوں پرندے کی مانند اڑنے لگ جاتا ہے۔ ایک ہی بار دے دیا۔ میں نے یہ اعزازات پڑھی، اس طرح دیگر پیغمبروں کا بھی ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کی، اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، ہم نے آپ کو نائب بنایا، زمین پہ اپنی خلافت دے دی ہے، کہہ دیا۔ لیکن جب اپنے حبیب کے اعزاز کی بات کرتا ہے تو وہ بات کرتا ہے جو کسی کے لیے نہیں کی، وہ یہ تھی، یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے میرے پیارے حبیب، بے شک آپ کا رب اور اس کے فرشتے بھی اپنے محبوب کی ذات پہ ہمیشہ سے درود پڑے جا رہے ہیں، ہمیشہ سے درود پڑے جا رہے ہیں۔ درود کی بات کی تو سیرے بھی آ گیا، میں ڈالنے نہیں دوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے اور سب کی توجہ آپ کے سیرے کی طرف ہو جائے گی۔ اللہ آپ کے سیروں کو قبول فرمائے۔ یہ باتیں عبادت ہے جو میں کر رہا ہوں، اب بعد میں انشاءاللہ بتا دیں گے، اس کو ایسے ہی رکھ لیں اپنے ہاتھوں۔ پیارے دوستو، اللہ اپنے حبیب پہ درود پڑے جا رہا ہے اور ان کو بھی شامل کر رہا ہے، ان کو جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں۔ فرشتے جن کو اللہ نے عصمت عطا فرمائی ہے، وہ گناہ نہیں کرتے، بچایا ہوا ہے ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کو بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی لگے رہو میرے حبیب پہ درود پر۔ ایمان والو تم بھی پڑھو۔ یہاں پہ تین باتیں صرف لطیف سی باریک ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ ایمان کو جلا بخشیں گے۔ پہلی بات یہ ہے، میں تو درود پڑھوں کیونکہ میں فقیر ہوں اس کا جو مدینے کے تاجدار ہے۔ میں تو درود پڑھوں، مجھے لالچ بھی ہے، مجھے طمع بھی ہے، مجھے شفاعت بھی چاہیے، آقا کی رحمت بھی چاہیے، محبوب کا قرب بھی چاہیے، آقا کا پیار بھی چاہیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے میں لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں، میرے بچے میرا گھر خوشحال رہ جائے، ارے میرے کاروبار میں برکتیں ہوں، میں درود کا آسرا لیتا ہوں کیونکہ میں تو فقیر ہوں اس در کا مجھے تو پڑھنا بھی چاہیے۔ اللہ تو فقیر نہیں ہے، اللہ تو فقیر نہیں ہے، اللہ کیوں درود پڑھ رہا ہے؟ اللہ کیوں درود پڑھ رہا ہے؟ میں تو فقیر ہوں، وہ تو غنی ہے، اس کو بندوں سے کوئی غرض نہیں، وہ کچھ چاہتا نہیں ہے، کیونکہ جو صرف چاہتا رہے کہ یہ مجھے ملے
وہ پھر بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہ بے نیاز ہے. آپ سارے نمازیں پڑھیں وہ بڑھتا نہیں، آپ سارے اس کے مخالف ہو جائیں وہ گھٹتا نہیں ہے. یہ اس کی شان بے نیازی ہے. وہ تو غنی ہے. مولا کریم تو پھر بھی اپنے حبیب پہ درود پڑھ رہے ہیں، وہ کیوں؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جب میری یار کے ذکر کے بغیر نہیں نبھتی تم کیسے گزار رہے ہو؟ میری یار کے ذکر کے بغیر نہیں گزرتی. اللہ اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے اور اس کا درود ہے کیا؟ اللہ قدسیوں کے سامنے یار کا ذکر خیر کرتا ہے، یہی اللہ کا درود ہوتا ہے. اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم بھی درود پڑھو. اور اس کے بارے میں علماء بڑی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ حدیث پاک ہے کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ 10 بار بولے 10 بار رحمت ہوتی ہے، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. گناہ بھی مٹ رہے ہیں، نیکیاں بھی بڑھ رہی ہیں. تم درود پڑھو. سب باتیں سر آنکھوں پر، سب باتیں. یہ 10 کی بات اللہ نے کیوں کی؟ آپ سورت نون پڑھیں، سورت نون والقلم. ایک شخص ہے ولید بن مغیرہ، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے. معاذ اللہ حضور کو ساحر یا کاہن یا مجنون کہتا ہے. اللہ رب العزت نے اس بدبخت کی اس بکواس پر خالق کائنات نے 10 بار مذمت کی ہے اور سورت نون میں کر دی ہے. کتنی مذمت کی ہے؟ 10 کا فگر یاد رہ جائے گا. 10 بار مذمت کی ہے، 10 بار ان کی مذمت. جب ایک شخص مصطفیٰ کی شان میں تنقیص کرے، حضور کی توہین کرے، اللہ 10 بار مذمت کرے، تو جو اپنے حبیب پر درود پڑھ کے اپنا تعلق محبت استوار کر لے، اللہ اس کی 10 بار مدحت کیوں نہ کرے؟ مذمت 10 بار کرے، مدحت نہ کرے، توصیف نہ کرے بندے کی. اور دوسری بات یہ ہے، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے تم جتنا تم کرو گے اتنا میں کروں گا. فاذکرونی اذکرکم. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو محفل میں کرو میں محفل میں کروں گا. جتنا دیر تم کرو گے اتنا دیر میں کروں گا. لیکن جب حبیب کی بات کرتے ہیں تو ہم 1 بار کرتے ہیں، وہ 10 بار کرتا ہے. وہ ایسے پوچھنے والا کہ تیرا ذکر کرے تو جتنا دیر کرے تو اتنا دیر ہمارا ذکر کرے، اور تیرے حبیب کا ہم ذکر کریں 1 بار صلی علی محمد کہیں اور تو 10 بار رحمت کرتا ہے. کہتا ہے اس بندے کو بخش دیا، اس بندے کو بخش دیا، اس بندے کو بخش دیا. مولا کیوں؟ کہا یہ محبت کا اصول ہے. محب کے سامنے جب اس کا محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو وہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ چل جائے کہ انسان اس محب کی باتیں کرتا رہے. محب کی باتیں کرے ضرور خوش ہوگا، لیکن اس کی محبوب کی جب باتیں اس کے سامنے کی جائیں گی وہ اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے. اس لیے اس نے قرآن شریف کے پہلے پارے کی پہلی سورہ مبارکہ میں پہلی بات جو کی الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو جہانوں کا پالن ہار ہے. ارے یہ بھی اس کی تسبیح کریں، یہ بھی اس کی تسبیح کریں، نظارے بھی اس کی تسبیح کریں، ستارے بھی اس کی تسبیح کریں، ہر چیز اس کی تقدیس کریں، تسبیح بیان کرے، سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے وہ الاپے. پھر بھی اس نے اپنا نام محمد نہیں رکھا. اپنا نام محمد نہیں رکھا. کیوں؟ کیونکہ محمد کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اللہ نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا. میں نے کہا مولا کیوں؟ ساری چیزیں تو تیری تعریف کرتی ہیں. کہتے کرتی ہیں لیکن میرے مقام کے مطابق تو نہیں کرتی، میری شان کے مطابق تو نہیں کرتی. تو لوگوں کا